أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. صدق الله العظيم. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ العراف کی آیت نمبر 152 سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ایسی نافرمانی کے کفر میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے کفر میں مبتلا ہونے کی چند باتیں تھیں، اس کو یہاں پر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا جو کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر کی ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، ان بے شک الذین وہ لوگ اتخذوا بنایا جنہوں نے العجل بچڑے کو خدا بنایا، اتخذوا العجل خدا بنایا، سینالہم نال ینیلو نیلن، نالا کا مطلب ہے پانا، انجام پانا، ٹھیک ہے۔ تو سینالہم نتیجہ پانا، نالا ینولو بھی آتا ہے، نالا ینیلو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سینالہم کے سین میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کسی لفظ کے شروع میں سین زبر سا آئے تو اس کا مطلب ہے ان قریب۔ ایک لفظ آتا ہے سین، ایک لفظ آتا ہے سوفا، ٹھیک ہے۔ دونوں کا لفظی مطلب ان قریب کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بس ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سین جو شروع میں آتا ہے وہ فوراً کے آتا ہے، اور سوفا تھوڑے سے فاصلے کے لیے آتا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو سوفا جو آتا ہے کسی چیز کے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور سین جلدی کے ٹائم پیریڈ کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو سینالہم ان قریب، سینالہم تو جلد ہی، ان قریب ہی آ پڑے گا، سینالہم انجام ان کے لیے ہوگا۔ سینالہم کا جو لفظ ہے یہ 3-4 لفظوں سے مل کے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے سینالہم، ایک ہے سین، دوسرا ہے ینال، تیسرا ہے ہم۔ سینالہم، سینالہم، ٹھیک ہے۔ ان سین ان قریب، جلد ہی، ینالو پا لیں گے، بدلہ مل جائے گا، ہم ان کو، تو سینالہم ان قریب بدلہ مل جائے گا ان کو، یا ان قریب آ جائے گا ان کے اوپر ان کا انجام، اس کا انجام کیسے آ جائے گا؟ کیا چیز آ جائے گی جی؟ آ جائے گی سینالہم غضب من ربہم، سینالہم غضب، آ جائے گا ان کے اوپر غضب من ربہم، ان کے پروردگار کا غصہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر ان کے پروردگار کا غصہ آ جائے گا۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، وذلۃ اور رسوائی، ذلہ رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی 2 قسم کے ان کے اوپر انجام ہوں گے، غضب من ربہم وذلۃ من ربہم، ٹھیک ہے، غضب من ربہم وذلۃ من ربہم،
اور یہ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی ہوتا ہے، نجزی ہم ایسے ہی، وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی، کذالک یہ سمجھ لو اس میں اشارہ ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ایک ایز اے پروپوزیشن کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم صلہ دیتے ہیں المفترین، افترا کرنے والوں کو، جھوٹ بھرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے تھوڑا سا اب میرے ساتھ ہے وائٹ بورڈ پر۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ بنو اسرائیل کی 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ پہلی جماعت حضرت موسیٰ اور ہارون کی بن گئی۔ دوسری جماعت، آج کل انجام لیٹ کیوں ہوتا ہے؟ We need to wait till the... دیکھیں جو آپ کا سوال ہے کہ آج کل انجام لیٹ کیوں ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ انجام لیٹ ہے یا جلدی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ انجام فوراً مل جاتا ہے۔ ایک شخص نے کوئی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو بخار میں مبتلا کر دیا۔ ایک شخص نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ کوئی ڈونٹ نو کہ یہ تکلیف اس نافرمانی کی وجہ سے ہے یا کیا ہے۔ البتہ ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بیماری ہو، جب تکلیف آئے تو فوراً استغفار بڑھا دے، کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے کسی بری نیت یا برے عمل کی وجہ سے وہ نافرمانی متوجہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجام، اور دوسری بات ہے انجام کو اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا، انجام من جانب اللہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت تکلیف دیتے ہیں، پھر خوشی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ اگر آپ تھوڑا سا دوبارہ کنسیڈر کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پہلی جماعت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہوئی، دوسری وہ جماعت جو کہ خاموش رہی، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جو کہ ان کو گوشالہ سے منع کرتی رہی، دوسری وہ قوم جو خاموش رہی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اور تیسری وہ قوم جو کہ پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ جو 3 قومیں بن گئی تھیں، تو یہ جو پہلی قوم ہے، یہ پہلی قوم ہے مرتد، ٹھیک ہے، اور دوسری قوم ہے گمراہ، اور تیسری قوم ہے مہدی، ہدایت والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مرتدین ہیں، ان کے لیے حکم آیا قتل کا، ان کے لیے حکم قتل کا آیا۔ 70,000 تھے، 7,000 تھے، واٹ ایور جو بھی تھے، تو یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ذلت ہے، یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ذلت ہے، اور یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے غضب ہے۔ تو یہ چیز اس قوم کو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ تو یہ 70,000 اور 7,000 یہ لوگ تھے کہ جن کو قتل کی سزا دی گئی، اور ان کو بھی قتل کی سزا دی گئی، لیکن جب یہ 70,000 قتل ہو چکے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی سزا کو معاف کر دیا۔ تو یہ دوسری قوم تھی، اور اس قوم نے صرف استغفار کیا کہ ہم اپنے ہوتے ہوئے اس غلط کاری کو اپنے پاس سے روک نہیں سکے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کے انجام میں مبتلا کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں جی ایک سوال دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، مجھے توقع تھی کہ سوال آنا چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے۔
لیکن نہیں آیا، کوئی ایسی بات نہیں کبھی انسان کے دماغ میں نہیں آتا۔ دیکھیے دین کے اندر تو یہ ہے کہ اکراہ نہیں ہوتا، زبردستی نہیں ہوتی۔ جب دین میں اکراہ اور زبردستی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے قتل کا فیصلہ کیوں؟ ان لوگوں کے لیے قتل کا فیصلہ، یہ تو اپنی دین میں تو آسانی ہے نا، دین میں راحت ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ اب یہاں یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی مرضی سے انہوں نے کفر کیا۔ جب اپنی مرضی سے انہوں نے کفر کیا ہے تو دین میں تو ان کے لیے راستہ کھلنا چاہیے نا، لیکن جب انہوں نے کفر کر دیا تو ان کی سزا کفر، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مرتد ہونے کی سزا ہے تو مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ جی آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن میں جو پڑھا رہا ہوں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر بنیادی چیز ہے۔ تو جب یہ بنیادی طور پہ اب مسئلہ ہے کہ ہاں دین اسلام کے اندر بھی مسئلہ ہے کہ جو شخص من بدل دینہ فاقتلوہ، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو، یعنی جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اسلام چھوڑ دیا۔ دیکھیں آپ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے قبول کر لیا، اب آپ کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 دن کا وقت دیا ہے کہ 3 دن تک یہ اپنے اشکالات سمجھائے۔ اگر اس کے اشکالات حل ہو جاتے ہیں یا اپنے اشکالات پر ساکت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ دوبارہ اسلام قبول کرے، اور اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دین اسلام میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں سختی ایسی تھی کہ اب آپ اپنے اشکالات پیش نہیں کر سکتے، آپ ساکت ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر یہ لوگ ہر چیز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ جب آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑ چکے، اور مشاہدے کے باوجود دین چھوڑ چکے۔ تو دین اسلام کے اندر ان کے لیے اختیار ہے کہ 3 دن تک اپنے اشکالات پیش کریں۔ دیکھیں 3 دن کی لمیٹیشن ہے کہ 3 دن وہ وقت ہے جس میں ہر بندے کے اشکالات بالکل کلیئر ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ بالکل بطور مثال ایک بندے نے دین اسلام چھوڑ دیا، جی کس لیے چھوڑا دین اسلام؟ جی اس لیے بطور مثال اس لیے چھوڑا کہ دین میں اتنا سخت حکم ہے، ہمارے دین میں اتنا سخت حکم ہے کہ کوئی بندہ دین چھوڑے، کوئی بندہ اپنا دین چھوڑے تو اس کو قتل کر دو، کوئی بندہ دین چھوڑے تو اتنا سخت حکم اسلام میں نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، لہذا اسلام میں یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھائیں گے، دیکھو بھائی ہر کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے اندر چور کی سزا جیل جیل میں قید کرنا، زنا کی سزا جیل میں قید کرنا، لیکن جو شخص باغی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے،
اس کی 2 سزائیں آج تک گورنمنٹ نے طے کی ہیں، یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو عمر قید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 سزائیں اس کو دی جاتی ہیں، یا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے یا اس کو عمر قید کی جاتی ہے۔ قتل کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ رشیا کا لا ہے، ایسے جیسے بہت سے ملکوں میں لا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور دوسرے بہت سے ملکوں میں لا ہے، اس کو عمر قید رکھا جاتا ہے اور اکیلے رکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ آئے، ایون یہ کہ اس کی فیملی بھی اس کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ بغاوت کو پھیلائے گا، اس کی وجہ سے سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈسٹربڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سسٹم کو ڈسٹرب کریں، چنانچہ جو اسلام سے منحرف ہوا ایسا شخص باغی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دینے کا معنی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی اسلام کے انحراف کا راستہ کھولیں، جس سے سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، جس سے سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، اور دوسری طرف آپ کو 3 ڈیز کا ٹائم دیا ہے، آپ کے جو بھی اشکالات ہیں وہ حل کریں گے، اور ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی حقانیت ایسی ہے کہ کوئی اس کے سامنے 3 دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا، کوئی کتنا ذہین ہے، کوئی کتنا سمجھدار ہے، وہ 3 دن سے زیادہ اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بڑا ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے 2 گھنٹے کے اندر بس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فتین، اور جو ہیں وہ 2-3 گھنٹے، 2-3 میکسیمم 2-3 گھنٹے، کوئی کتنا بڑا ایتھیسٹ ہے، کوئی کتنا بڑا دہریہ ہے، کوئی کتنا بڑا قادیانی ہے، اسلام کے چیلنجز ایسے ہیں، اسلام کے حقائق ایسے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ ایسا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ایک ایک حرف ایسا ہے جو اپنے اندر ایسے مضامین سموئے ہوئے ہے کہ کوئی دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اس کا انکار کر نہیں سکتا، عقلیات کے اوپر 100%، دینیات کے اوپر 100%، اور ہر چیز کے اوپر 100% اس کی گرپ ہے، چنانچہ اگر ہمیں پردے کا حکم ہے وہ 100% عقل کے مطابق ہے، فہم کے مطابق ہے، اگر ہمیں گوشت کھانے کا حکم ہے تو 100% عقل کے مطابق ہے، اگر ہمیں حرام سے بچنے کا حکم ہے کوئی اس کا دنیا مل کر اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتی ہے، تو یہ سب چیزیں عقلیات، ہاں ہو سکتا ہے مجھے نہ آتا ہو، میرے بڑوں کو آتا ہوگا، ان سے بڑوں کو آتا ہوگا، اور ایسے ایسے بہترین چیزیں ہیں، چنانچہ تو اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے وہ اس کے مضبوط اور حقانیت کی دلیل ہے، تو ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، تو ان کو ملا غضب من ربهم، ان کے پروردگار کی طرف سے غضب، وذلت، اور قتل کی سزا ملی فی الحیات الدنیا، دنیا، وکذالک نجزی المفترین، اور والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، دوسری جماعت کا ذکر ہے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے کر آئے، یعنی توبہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے السرنو، ایمان لے کر آنا ہے، اور اثر یعنی توبہ کا معنی یہ ہے کہ اثر نو، آپ ایک عمل کو شروع کرو، اس لیے وہ آمنو کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایمان پر رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تیرا پروردگار اس کے بعد غفور الرحیم ہے، لغفور الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو کہ برے کام کر گزریں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، تو اوپر والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ ایمان لے کے آتے تو اللہ رب العزت ان کے قتل کو منع فرما دیتے، چنانچہ اسلام میں بھی یہی ہے، ان ربک من بعدها، ان سارے عمل کے بعد، اس سارے عمل کے بعد تیرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اصل میں تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ چلیں جی، قصہ آگے بڑھتا ہے، یہ ساری بات تو میرے سمجھ میں آگئی ہوگی جو ہم نے اوپر کی سلائیڈز میں پڑھی ہے۔ اچھا جی، اچھا، اب سوال ہے، اگر کسی کا سوال ہے کہ اگر ہم دین کو پھیلائیں نہیں، ایک منٹ،
دیکھیں پہلا تھا انجام بے وفائی جماعت اول، ٹھیک ہے جی، پہلا یہ تھا، پہلی جماعت کا انجام، اس کے بعد والذین عملوا السیئات، یہاں سے دوسری جماعت کا انجام، ٹھیک ہے جی، تو یہ بنیادی بات ہوگی۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہیں، سوال درمیان میں ہوتے رہتے ہیں تو سبق بہت اچھا چلتا ہے، سوال نہیں ہوتے تو پھر مجھے تو مزہ نہیں آتا کہ نہیں کوئی انٹرسٹ لے رہے ہیں نہیں لے رہے۔ اچھا، ایک بات میں ان سوالات کے جواب سے پہلے بتاؤں کہ ماشاءاللہ کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ وہ سبق کے ساتھ ساتھ اپنی بیاض پہ سبق حل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے، وقت بھی بچ جاتا ہے اور سبق میں دھیان بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم دین پھیلائیں نہیں تو ہم بھی گمراہ قوم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے تبلیغ دین کا، تبلیغ دین فرض ہے یا تبلیغ دین فرض نہیں ہے؟ تو تبلیغ دین فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، لیکن ہر بندے پہ جو تبلیغ دین فرض ہے وہ اس کے حساب سے فرض ہے۔ جیسے ایک عورت ہے، وہ اگر پردہ کرتی ہے، وہ اگر پردہ کرتی ہے اور پردہ کر کے رہتی ہے تو وہ بھی اپنے اس پردے کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کر رہی ہے۔ کوئی عورت ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کر رہی ہے تو یہ بھی تبلیغ دین ہے۔ تو نفس تبلیغ یہ فرض ہے، تبلیغی جماعت میں جانا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو نفس تبلیغ فرض ہے اور وہ تبلیغ دین اس طریقے سے ہے۔ چنانچہ یہاں پر اس موقع پر جب ان کے اپنے ہی گھر کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مسئلہ ہے۔ یہی وجہ کہ قادیانی اپنے اسلام کو چھپاتے ہیں، پتہ نہیں قادیانی اپنے اسلام کو تو نہیں چھپاتے ہیں، قادیانی تو یہ تو دنگا اور فساد کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ واضح کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں۔ قادیانی تو اپنے اسلام کو نہیں چھپاتے۔ اس سوال کا کانٹیکس مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ جسے آپ نے کہا 3 دن کے بعد قتل کا معاملہ ہے، تو آج کے دور میں کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ ہماری شرعی عدالت مساجد؟ کیا؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور آپ نے پہلی مرتبہ سوال کیا اور پہلا سوال ہی آپ کو ماشاءاللہ بتا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے۔ میں پریشان تھا، پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی کہ نہیں آ رہی ہوں گی، کہ پہلی مرتبہ آپ قرآن کا درس لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ دیکھیں یہ سوال ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو بتاتا لیکن میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ دیکھیں سوال آیا تو ان کا سوال بہت اچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، 3 دن سمجھاؤ اور 3 دن سمجھانے کے بعد اس کو قتل کرو۔ تو 3 دن سمجھانے کے بعد اس کو قتل کرنے کا جو حکم ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ مسجد کرائے گی، شرعی عدالت کروائے گی، یا کون کروائے گی؟ دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن آج پاکستان میں تو نہیں ہے، اور نہ ہی میرے لیے کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی عدالت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ خود سے امپلیمنٹیشن کروائے، اس لیے کہ یہ بغاوت کے جو معاملات ہیں اور شرعی قوانین کے معاملات، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے اوپر موقوف ہیں، یعنی ان سب کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ گورنمنٹ اگر ان چیزوں کو کروائے گی تو ہی یہ کام ہو سکتے ہیں، وگرنہ نہیں ہو سکتے، یعنی قوانین کا نفاذ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ لہذا میں یہ کہوں، میں رہتا ہوں ماڈل کالونی کے اندر اور میں یہاں سب لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، اور ساری مسجدیں، سارے مدرسے، سارے اسکول، سارے کالجز اور پولیس اسٹیشن، ان سب کو اپنے ساتھ ملاتا ہوں، اور ہوٹلز ہیں، یہاں کے لوگوں کو، عوام کو میں اپنے ساتھ ملاتا ہوں اور کہتا ہوں کل سے ہم یہاں پہ شریعہ لاء نافذ کریں گے، کل سے ہم یہاں پہ شریعہ لاء نافذ کریں گے، کل سے ہم یہاں پر آئی او ایس فلاں نافذ کریں گے، کل سے ہم ریگولیٹری جو ہے یہ والی نافذ کریں گے۔ شریعہ لاء میں نے سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور شریعہ لاء کے اندر یہ آتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دیں گے، جو کہ قرآن میں حکم ہے،
اور جیسے کہ یہ مرتد کی سزا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا یہ ایکٹ جو ہے وہ غلط ہے. So، میرا یہ ایکٹ بالکل غلط ہے. میرا یہ ایکٹ بالکل غلط ہے اور خلاف شرع ہے. جیسا کہ میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، لال مسجد والوں نے معاملہ کیا تھا 2007 میں، ٹھیک ہے. انہوں نے جو معاملہ کیا تھا وہ اسی وجہ سے علماء کرام ان کے پاس جمع ہوئے تھے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، میری آپ کی ذمہ داری، انڈیویجلز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اہل علاقہ کو ملاؤں. اور دیکھیں شرعی قوانین بڑے مضبوط ہوتے ہیں، چنانچہ ان قوانین کا نفاذ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لہذا فلاں بندہ مرتد ہو گیا تو کوئی بھی اٹھے جا کے اس کو قتل کر دے، غلط ہے. کوئی بھی اٹھے 3 دن تک مولوی صاحب کو اس کے ساتھ بٹھائے، وہ نہ ایمان قبول کرے تو اس کو قتل کر دے، یہ غلط ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کرے گی. چنانچہ ہم قانون بتا رہے ہیں، قانون پڑھا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو نافذ کرو. یہ احکام سلطانیہ میں سے ہے، سورۃ النساء میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یعنی گورنمنٹ کے لاز ہیں، گورنمنٹ کے لا اس کے مطابق چلیں گے. امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کے معاملات اور ہیں. میں نے یہاں جو بات کی وہ گورنمنٹ کی بات کی ہے. جو انڈیویجولز ہیں ان کے احکامات اور ہیں، ٹھیک ہے. جیسے چونکہ یہاں بات گورنمنٹ کی ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. انڈیویجول کا جیسے ابھی کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں ان سے قطع تعلق ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. جو چنانچہ یہ فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین بدلی کرے اس کو قتل کر دو. تو یہ گورنمنٹ کا حکم ہے، یہ مجھے اور آپ کو حکم نہیں ہے. خبردار، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کر سکیں، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ مستامن ہوتے ہیں، ویزا ہولڈر، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ اس نوعیت کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ. آگے ولما سکت عن موسیٰ، ولما سکت موسیٰ، ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب حضرت موسیٰ کا غصہ ختم ہو گیا، اخذ الالواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تختیاں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے گری تھیں یا عند البعض حضرت موسیٰ نے پھینک دی تھی. یہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تختیاں گری تھیں، یہ حضرت موسیٰ نے تختیاں پھینک دی تھیں. تو یہاں پر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے وہ تختیاں رکھ لی تھیں پھر اٹھا لی. ٹھیک ہے جی. تو دونوں قسم کی رائے بڑی اہم ہے. میرے سامنے یہ رائے نہیں آئی تھی، میرے سامنے یہ رائے جن حضرات کی آئی تھی وہ حضرات معتبر نہیں تھے، لیکن یہ یہاں پر میں نے بعد میں دیکھا تو یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی بھی یہ رائے ہے. حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں پھینکی نہیں تھی بلکہ رکھی تھی. لیکن تورات میں اصل میں جو شبہ ہوتا ہے وہ تورات سے ہوتا ہے. موجودہ تورات کے اندر جو آج کل لکھی گئی ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینکی تھی، جیسا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے بھی اسی موقف کو اپنایا کہ حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں پھینکی تھی غصے میں آ کے اور غیرت میں آ کے. لیکن تورات میں ایک بات کی مزید وضاحت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تختیاں گر کر چکنا چور ہو گئی تھی، اور وہ تختیاں گر کر ایسی چکنا چور ہوئی تھی کہ ان کو پڑھنا ممکن نہیں تھا، ان کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. تو یہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ تورات میں موجود ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کی یہاں پر تردید کی گئی ہے. جو تورات میں یہ سٹیٹمنٹ بنایا گیا یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَىٰ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبَ، جب حضرت موسیٰ کا غصہ ختم ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں.
ٹھیک ہے، وہ تختیاں اٹھا لی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تختیوں میں سے ایک تختی دو ٹکڑے ہوئی تھی، دو ٹکڑے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ وفی نسختہا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اس کا نسخہ بھی لکھوا دیا، جیسا کہ میں نے تشریح کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وفی نسختہا، اور اس کے نسخے کے اندر، یعنی وہ جو تختیاں تھیں اور اس کے ساتھ اس کا نسخہ بھی تھا، اس کے اندر تھا ہدی و رحمہ، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، جیسے قرآن مجید میں ہدایت اور رحمت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہدایت ہے، قرآن مجید میں رحمت ہے، تو ایسے ہی اس تورات کے اندر، یعنی تمام کتابوں میں، کتب الہی کے اندر یہ سب چیزیں تھیں۔ وَلِلَّذِينَ هُدًى وَرَحْمَةٌ وَلِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، وَلِلَّذِينَ نہیں ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، ہم لِرَبِّهِمْ جو کہ اپنے پروردگار سے، یرہبون ڈرتے ہیں، رعب رکھتے ہیں، رعب ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق آج یہاں تک ہوا ہے، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، ابھی سے تھوڑی دیر میں ہم بہشتی زیور شروع کرتے ہیں۔ آگے جو ہے، آگے کا جو مضمون ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے، اسی سے متعلق ہے، آگے کا مضمون اسی سبق سے متعلق ہے، حضرت موسیٰ کے اور ان کی قوم سے متعلق ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی آپ چیز دیکھ لیں کہ 7واں واقعہ ہے وہ، جس میں بنی اسرائیل کی چوتھی بے وفائی ہے، وہ اسی نسخے کے متعلق ہے اور انہی آیات کے متعلق ہے، انشاءاللہ اس کو اللہ پڑھیں۔ سبق ہمارا ترجمے کا سبق یہیں تک ہے، آگے ہم بہشتی زیور پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی